نور رمضان، نور رمضان، نور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ مانگو تو ذرا ان کے توسل سے کچھ، مقبول نہ ہو ایسی دعا کوئی نہیں ہے۔ ہیں یوں تو نبی عیسیٰ اور موسیٰ بھی، لیکن محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، خضریہ ٹی وی کی خصوصی نشریات نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں محمد مہر علی خضری، اور آج کی ٹرانسمیشن ہماری آخری ٹرانسمیشن ہے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مذہبی اسکالر میاں نزاکت علی حیدری صاحب، جو کہ خوف خدا کے متعلق گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سماعت فرماتے ہیں میاں نزاکت علی حیدری صاحب کی گفتگو۔ رسول النبی الکریم الامین الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ واحسن منك لم تركت عینی واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ معزز و مکرم و محتشم سامعین و ناظرین، آج کے خضریہ ٹی وی کے نور رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں نے کچھ معروضات عرض کرنی ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کامیابی اور فلاح اسی شخص کا مقدر بنتی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہوتا ہے، جس کے قلب کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے خالق کائنات کا، اس کا خوف ہوتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، اللہ خود فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈر گیا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ آج میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی صبح و مساء دعا کرتے ہیں، آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی آرزو یہی ہے، تمنا یہی ہے، میری بھی آرزو و تمنا یہی ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو اس کے لیے میرے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ جس کے دل میں بھی میرا ڈر آ گیا، میرا خوف آ گیا، میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ ہم تو ایک جنت طلب کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تم مجھ سے ڈر جاؤ، اپنے قلب کے اندر میری خشیت کا ڈیرا ڈال دو تو تمہیں پھر میں 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرات گرامی سامعین و ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اس کا خوف، اس کی خشیت جس کے دل میں آ جاتی ہے، تو وہ شخص کبھی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، کیونکہ جب اس کے اعضاء گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں تو فوراً قلب سے آواز آتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پختہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ ایک جملہ نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے، پھر بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ ایک شخص تھا، اللہ کا خوف اور خشیت اس کے دل میں اس قدر رچ بس چکی تھی کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا
تو اس نے اپنی آل اولاد کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا ہے، جلا کر میری جو راکھ ہے اسے پانی میں پھینک دینا، مختلف علاقوں میں مختلف جگہ پہ پھینک دینا، جی کیوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف تھا۔ جب وہ شخص فوت ہوا، مر گیا، تو اسی طرح اس کے جنازے کو جلایا گیا، جو اس کی راکھ تھی اسے بھی اڑایا گیا، کچھ کو پانی میں بہایا گیا۔ لیکن واقعات کے اندر یہ واقعہ بڑا ہی ایک عجیب تر ہے۔ جب اس کی خاک کو الگ الگ پھینک دیا گیا، اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا، پھر اس کا وجود دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جس طرح وہ پہلے تھا اسی طرح کیا، کرنے کے بعد کہا کہ یہ شخص میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرا خوف اس کے دل میں آ گیا، میری خشیت آ گئی، میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوف و خشیت کی وجہ سے اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اسی طرح ایک نوجوان تھا، بڑا ہی اللہ کی عبادت کرنے والا، دن کو رزق حلال کماتا، جب شام ہوتی دنیا سو جاتی، وہ شخص بیدار ہو کے، وہ جوان بیدار ہو کے جاگ کر مصلی پہ آتا، تہجد گزاری کرتا، نوافل پڑھتا، اللہ کی عبادت کرتا، روتا رہتا۔ اکثر اس کی زندگی کا حصہ رونے میں گزرا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی ماں کے قریب آیا، کہنے لگا میری امی، مجھے لگتا یہ ہے کہ میری زندگی کی شام ہونے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری ایک وصیت پہ آپ عمل کریں۔ امی نے کہا، ماں نے کہا بیٹا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈال کے اس مکان کے ارد گرد گھسیٹنا اور ساتھ ہی آواز لگانا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رزق تو اللہ کا کھایا کرتا تھا لیکن اس کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین و ناظرین، یہ جملہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو مزدوری کا موقع مل جائے، کام کاج کرنے کا موقع مل جائے، اگر کام نہ کرے، مزدوری ٹھیک طریقے سے نہ کرے، یعنی جو مزدوری کا دن اسے مالک نے دیا ہے کہ اس دن کام کرنا ہے، تجھے اس کی پیمنٹ دوں گا، صحیح کام نہ کرے تو وہ مالک تنخواہ نہیں دیتا۔ ہم صبح و شام دن رات ہماری زندگی کے لیل و نہار اس کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، لیکن اس نے کبھی ہمارا رزق بند نہیں کیا۔ وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا کرم فرماتا ہے، وہ کتنا کریم ہے، ہم پھر بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ فرماتا ہے تم آؤ تو صحیح میری بارگاہ میں، تم ایک قدم چل کے آؤ گے، میری رحمت 10 قدم آگے جا کے تمہیں اپنی سینے سے لگا لے گی۔ رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں اب ہم سے جا رہی ہیں، اب بھی وقت ہے، اپنے نصب العین کی طرف مسلمانوں لوٹ آؤ، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو۔ اس کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے، جی اس کی رحمت آوازیں لگا رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، اس جوان نے اپنی امی کو کہا کہ میری امی، میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے گلے میں رسی ڈال کے اس مکان کے ارد گرد گھسیٹنا اور ساتھ یہ کہنا کہ یہ وہ شخص ہے جو رزق اللہ کا کھایا کرتا تھا اور اس کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ سامعین و ناظرین، میں سوچتا رہتا ہوں ہم کتنے بے وفا ہیں۔ ہمارے آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو امتی امتی کی صدا تھی، دنیا میں رہے، رات کی تنہائیاں ہوتی، دنیا سو جاتی، بیدار ہوتے، مصلی پہ آتے، زاروں کے تار روتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، جی بس یہی دعا ہوتی کہ یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ غار حرا میں روئے، غار سور میں روئے، معراج پہ گئے، عقل کہتی ہے کہ اللہ کا دیدار اور آئے سب کچھ بھول جاتے، لیکن وہاں بھی جا کے اگر میرے آقا نے کچھ مانگا ہے تو وہ اپنی امتیوں کی بخشش کو مانگا ہے۔ جب نبی امتیوں کی بخشش مانگے لیکن امتی اپنے گناہوں کی بخشش خود نہ مانگے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اور ان گھڑیوں کو کارآمد بنا لو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو، وہ ضرور معاف فرمائے گا۔ جی وہ کہتا ہے تم مانگو میں معاف کر دوں گا۔
تو سامعین و ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس جوان نے وصیت کی، ماں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، ظاہر ہے تو وصیت کے کہتا ہے، میں عمل کروں گی۔ اللہ کا کرنا وہ جوان فوت ہو گیا۔ جب اس کی زندگی کی شام ہو گئی، دنیا کے نظارے، یہ دنیا کی خوبصورتیاں جو ہماری نظروں میں ہیں، اللہ والوں کی نظروں میں یہ دنیا کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سب سے گھٹیا ترین چیز دنیا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی لالچ، دنیا کی ہوس، دنیا کا طمع آ جاتا ہے، وہ شخص ناکام ہوتا ہے، وہ گھٹیا ہو جاتا ہے، چونکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ اپنی رشتہ داریاں، برادریاں، تعلق داریاں بھی ختم کر دیتا ہے، بھائی بھائی کے سینے پہ گولیاں چلا دیتا ہے، اپنے عزیز و اقربا سے ناطے رشتے توڑ دیتا ہے، ایک گز زمین کی خاطر بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو دنیا ہے، یہ اللہ والوں کی نظر میں سوائے اس مٹی کے ڈھیر سے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ اس دنیا کی قدر و قیمت صرف دنیا دار شخص کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا، یہ جو دنیا والے لوگ ہیں یہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، اسے پھر گنتے رہتے ہیں۔ جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو یحسب ان مالہ اخلدا، پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس مال نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے، اب ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس آسائش کا سامان زیادہ ہے، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، اب ہم اس دنیا سے جانے والے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بندے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اور تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی دولت کسی کام کی نہیں ہے، یہ دولت صرف ایک جہت سے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے آل و عیال پہ خرچ کیا جائے اچھے طریقے سے اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے تو بڑا فائدہ ہے، اللہ وافر اجر دیتا ہے۔ جب عزیزو اس جوان نے کہا میری امی میرے گلے میں رسا ڈال کے مجھے مکان کے ارد گرد گھسیٹنا اور ساتھ آواز لگانا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ حالانکہ وہ جوان بڑا ہی فرما بردار تھا، دن کو رزق حلال کماتا۔ رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ جب بھی آپ رزق کمائیں، جب بھی آپ کاروبار کریں تو اسلامی اصولوں کا خیال کریں، غلط مال کسی کو نہ دیں، جائز منافع کمائیں۔ میرے سرکار نے فرمایا جو تاجر صادق اور امین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے۔ آج آپ کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ ہمیں رفاقت مصطفیٰ، ماہیت مصطفیٰ، سنگت مصطفیٰ میسر آ جائے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا ہے تاجروں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، کہا کہ اگر کوئی بھی تاجر تجارت کرنے والا اسلامی اصولوں کا لحاظ رکھ کے تجارت کرے گا، سچا ہوگا، امانت دار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ وہ جوان بھی دن کو رزق حلال کماتا، رات کو عبادت گزاری میں گزار دیتا، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نافرمان ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، ہم پھر بھی مست ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ رمضان کی گھڑیاں گزر رہی، میں پھر کہتا ہوں ان گھڑیوں کو کارآمد بنا لو، معافی طلب کر لو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوتی ہے، عید الفطر کی رات صرف اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ کتنی برکت والی، رحمت والی رات ہے، لیکن ہمارے ہاں چاند رات کے نام پہ اس کے اندر بھی فحاشی اور عریانی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بے حیائی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ظلم و تشدد ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، کوئی فائرنگیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، کوئی آج کل تو جو جوان بچے ہیں انہوں نے تو نیا ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ موٹر سائیکل لیتے ہیں تو اسے ایک ٹائر پہ چلاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، میرے دوست، ایسا نہ کر، ذرا موٹر سائیکل ادھر ادھر ہوا تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن تیری ماں اور تیرے باپ کے دل پہ جو داغ لگے گا وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہ ہوگا۔ لہذا اپنے گھر کے بھی امن کو کبھی خراب نہ ہونے دو، گھر کے سکون کو نہ خراب ہونے دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب وہ جوان فوت ہوا، ماں نے رسی لی، اللہ اکبر، رسی لے کے بیٹے کے گلے میں ڈالنے کے لیے قریب آئی تو غیب سے آواز آئی، مکان کے اندر سے آواز آئی کہ اے بڑھیا اپنی رسی کو اپنے پاس رکھو، یہ کوئی عام نہیں، یہ تو میرا پیارا ہے، اس نے تو میری خشیت اور میرے خوف سے یہ بات کہی تھی، یہ میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کے دل میں میرا اتنا ڈر تھا، میں نے تو اسے بخش دیا ہے، میں نے تو اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ عزیزو، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں بھی اللہ کا خوف آ گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وہ جوان بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی اتنی شان اور عظمت سے نوازا کہ جنت کا حقدار وہ شخص
بن گیا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن عزیز دوستو خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے، ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ شخص ہی کامیاب ہوتا ہے، وہی شخص گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب کبھی تنہائی ہو، کوئی عورت بدکاری کی طرف بلا رہی ہو، موقع بھی میسر ہو، بندہ کوئی بدکاری کرے تو کر بھی سکتا ہو، اس موقع پہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص کو میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ جی گرمی ہی گرمی ہوگی، سوری سوا نیزے پر ہوگا، زمین پیتل کی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جی پیاس سے زبانیں بلک رہی ہوں گی، لوگوں کو پسینہ آیا ہوا ہوگا، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، کسی کو کانوں تک پسینہ آیا ہوا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے۔ اس وقت میرا اللہ فرماتا ہے جو اس لمحے یہ کہہ دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں۔ آج آپ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس نے کہا ہے کہ صرف ایک کام کرو، میرا خوف اپنے دل میں لے آؤ، میری خشیت کو اپنے دل میں جگہ دے دو تو بس تم کامیاب ہو گئے، تمہیں پھر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ جی اس لیے کہ خوف و خشیت الہی جس کے دل میں آ جاتی ہے پھر وہ کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ اور اب چونکہ ہمارا آج کا نور رمضان ٹرانسمیشن آخری مراحل میں ہے، میں جملہ علماء کرام کا یہ کثیر تعداد علماء کرام کی، میں ان کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری خضریہ ٹی وی کو ٹائم دیا، یہ ہماری ادنیٰ سی گزارش پر وہ ہمارے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے، وہ ثنا خان حضرات وہ شریک ہوتے رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کو وافر اجر عطا فرمائے، خصوصاً عزیز میرے بھائی میاں مہر علی خضری صاحب جنہوں نے اتنی بڑی محنت کی ہے، پورا رمضان جی دین اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے سعی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا نور رمضان، نور رمضان، ماشاء اللہ میاں نزاکت علی حیدری صاحب نے بہت ہی خوبصورت علمی گفتگو فرمائی، ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو ناظرین کرام، آج نور رمضان کی آخری ٹرانسمیشن تھی۔ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جتنے علماء کرام اور ثناء حضرات تشریف لائے، ہم تمام کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہماری ادنیٰ سی گزارش پہ تشریف لائے، اپنی گفتگو سے حضور علیہ السلام کی سنہانی سے ہمیں مستفید فرمایا۔ سب سے زیادہ ہم ممنون و مشکور ہیں میاں نزاکت علی حیدری صاحب کے، جو کہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، ہمیں وقت دیتے رہے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان میاں محمد مہر علی خضری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نور رمضان